بے شک جس نے نفس کو گناہوں میں چھپا دیا وہ ناکام ہو۔ اب پھر اس چیز کی طرف آ جائیں، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها والنفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها۔ نفس کی قسم کے ساتھ 7 قسمیں اٹھا کر رب یہ بات بیان کر رہا ہے کہ میں نے رستے بھی ہموار کر دیے، اور وہ بندہ کامیاب ہو گیا جس نے نفس کو پاک کر لیا، اور وہ ناکام ہو گیا جس نے اپنے نفس کو گناہوں میں آلودہ کر دیا۔ ہم میں سے ہر بندہ جانتا ہے میرے نفس کے اندر کتنی طہارت ہے، میرے نفس کے اندر کتنی پاکیزگی ہے، میں نے اپنے دل پر کتنے گناہ کر کر کے اپنے دل کو گندا کیا ہوا ہے، اپنے دل کو گناہوں میں مبتلا کیا ہوا ہے۔ اس چیز کو ہر بندہ اچھے زاویے سے جانتا بھی ہے اور پہچانتا بھی ہے، صرف ہم لوگ غفلت کر کے غافل ہو کر بیٹھ جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں وقت آئے گا تو دیکھی جائے گی۔ دوستو وقت دور نہیں ہے، وقت دور نہیں ہے، وقت بالکل قریب آ رہا ہے، اور اس کی علامتیں بڑی تیزی کے ساتھ ظاہر ہو رہی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ زمین پر زلزلے کثرت کے ساتھ آئیں گے، اور دوسری علامت یہ ہے بے موسمی بارشیں ہو جائیں گی، وقت سے پہلے بارشیں ہو جائیں گی، وقت کے بعد بارشیں ہو جائیں گی، جب ضرورت نہیں ہوگی اس وقت بارش ہو جائے گی۔ آج مجھے ایک بندہ ملا، وہ کہہ رہا تھا آج تو سونے دی کڑی بھی آ جائے نا، اج دی دیہڑ سونے دی کڑی وہ بھی ساڈے جتاں واسطے وبال ہے۔ تو غور کریں یار، رب ہمیں پاک کرنا چاہتا ہے، رب ہمارے درجے بلند کرنا چاہتا ہے، رب ہماری مغفرت کرنا چاہتا ہے، رب وحدہ لا شریک ہمیں اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، اور ہم ہیں کہ ہمیں رب کی بارگاہ کے کوئی آداب ہی نہیں ہے، ہم ہیں کہ ہمیں رب کی بارگاہ کی کوئی فکر ہی نہیں ہے، ہم ہیں کہ ہمیں رب کا کوئی ڈر ہی نہیں ہے۔ انسان کے اندر ڈر ہو، انسان کے اندر خشیت ہو، انسان کے اندر کچھ حیا ہو، سادی زبان میں کہہ رہا ہوں، مالک سر پہ کھڑا ہوا ہو تو مزدوری اچھے طریقے سے کرتا ہے، مالک سر پہ کھڑا ہو سری مال ڈنگر کا بڑا اچھے طریقے سے خیال رکھتا ہے۔ تو یار ہم لوگ اس حیثیت کے مالک بھی نہیں ہیں، ہمارا دل اور دماغ اس سے بھی کم ہے کہ جس مالک کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جس مالک کو ہم صبح شام پکارتے ہیں، جس مالک نے ہمیں سمیع و بصیر کی شان دے کر دنیا میں محبوس فرمایا، جس مالک نے فالہمہا فجورہا کا خطاب دے کر دنیا میں بھیجا، جو مالک انکا علی کل شیء قدیر کا مالک ہے، جو علیم بذات الصدور ہے، جو علیم خبیر ہے، ہر چیز کو دیکھنے والا، ہر چیز کو جاننے والا، ہر چیز کو سننے والا، ہر چیز کو سمجھنے والا، ہر حال پر، ہر لمحے انسان کی ہر حقیقت پر نظر رکھنے والا وہ مالک، وہ جب قیامت کے دن اٹھا کے کہہ دے گا انسان بتا میں رب نے تمہیں دنیا میں بھیجا تھا اپنا حکم دے کر، تو نے میرے حکم کی کون سی پاسداری کی؟ یہ فکر امیز چیز ہے کہ نہیں؟ یار ہر بندہ خدا کی قسم دنیا میں کتنے لوگ آتے ہیں دنیا سے چلے جاتے ہیں، ہر روز ہم مرتے لوگوں کو دیکھتے ہیں، ہر روز ہم یک لخت بیمار ہوتے لوگوں کو دیکھتے ہیں، ہر روز ہم لوگ ایسی وارداتیں، ایسا نظام دیکھتے ہیں جو فکر امیز ہے، جو شکر امیز ہے، لیکن بدبختی ہماری کہ ہم نے تفکر چھوڑ دیا، بدبختی ہماری ہم نے تدبر چھوڑ دیا، بدبختی ہماری ہم نے رب کا ڈر چھوڑ دیا، بدبختی ہماری ہم نے رب کا ذکر چھوڑ دیا۔ تو یار اس چیز کی طرف آئیں، اپنے من کے اندر جھانک کر اپنی ذات کا مطالعہ کریں، مواخذہ کریں،
اور اللہ پاک جل شانہ نے یہ بات بیان فرما کر قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، بے شک جس نے نفس کو پاک کیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے نفس کو گناہوں میں آلودہ رکھا وہ ناکام ہوا۔